میزبان ڈاکٹر آصف جان حاضر خدمت ہے۔ پروگرام ہے نور حیات۔ یہ ایک عالمگیر خوشخبری ہے، یہ قوموں کے لیے خوشخبری ہے۔ وہ شخص آنے والا ہے جو مجھ سے زوراور ہے، میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں۔ یہاں پر تو دو عالم کا بادشاہ دنیا میں آنے کو ہے، تو پھر کیسے ممکن تھا کہ اس کے آگے کوئی ہرکارا نہ آتا؟ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ نور حیات سلسلہ کا یہ تیسرا پروگرام آپ کے پیش خدمت ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان۔ اگر آپ نے ہمارے پہلے دو پروگرام ملاحظہ فرمائے ہوں تو ہم نے ایک بادشاہ کا ذکر کیا تھا، بلکہ ہم نے ایک خوشخبری کا ذکر کیا جو ایک بادشاہ سے متعلق تھی، اور وہ بادشاہ تھے یسوع مسیح ابن خدا۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے اس بادشاہ کی شخصیت کے بارے میں جانا، ہم نے ان پیشگوئیوں کا مطالعہ کیا جو ان کے متعلق عہد عتیق میں درج تھیں، ہم نے ان نبوتوں کو دیکھا، ان نشانیوں کو دیکھا جن کا جناب مسیح کے آنے سے پہلے پورا ہونا ضروری تھا، اور وہ پیشگوئیاں جناب یحییٰ کے متعلق تھیں۔ پیشگوئی یہ تھی کہ بادشاہ کے آنے سے پہلے عہد کا رسول آئے گا، وہ نبی آئے گا جو ان کا نقیب ہوگا، جو ان کے بارے میں اعلان کرے گا، منادی کرے گا اور ان کے لیے راہ کو ہموار کرے گا۔ جناب مرقس نے ہمیں بتایا کہ یہ ساری خوبیاں جناب یحییٰ میں موجود تھیں، اور جب حضرت یحییٰ تشریف لے آئے اور انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا، اور یہ اعلان بھی کرنا شروع کر دیا کہ میرے بعد جو آتا ہے وہ مجھ سے زیادہ زوراور ہے، تو لوگ جوک در جوک ان کے پاس دریائے اردن کے کنارے استباغ یعنی غسل طہارت لینے کے لیے آتے تھے۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں اس بات پر بھی بحث کی تھی کہ اس آنے والے بادشاہ کی بادشاہی میں داخل ہونے کی واحد شرط گناہوں سے توبہ کرنا تھی۔ جناب یحییٰ لوگوں کو یہ ترغیب دیتے رہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور وہ پھر انہیں دریائے اردن کے پانی میں استباغ یعنی غسل طہارت دیتے اور انہیں آنے والے بادشاہ کی بادشاہی کے لیے تیار کرتے تھے۔ ہم نے اس آنے والے بادشاہ کی عظمت پر بھی غور کیا۔ جناب یحییٰ نے فرمایا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے، اور میں تو اس لائق بھی نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھول سکوں۔ میں نے تو تم کو پانی سے استباغ دیا، وہ تم کو روح القدس سے استباغ دے گا۔ یہ اس آنے والے بادشاہ کی عظمت تھی۔ جناب یحییٰ یہاں پر عہد عتیق کے تمام پیغمبروں کی نمائندگی کر رہے تھے، کیونکہ وہ اس پرانے عہد کے آخری نبی تھے۔ وہ اس مقام پر کھڑے تھے تاریخ میں جہاں پر کہ ایک عہد اپنے اختتام پر تھا اور دوسرا عہد طلوع ہونے والا تھا۔ انہوں نے کہا جو میرے بعد آتا ہے وہ نیا عہد لے کر آنے والا ہے، وہ مجھ سے زیادہ زوراور ہے، کیونکہ نیا عہد پرانے عہد سے بہتر ہے، اور اس عہد کا ضامن بھی پرانے عہد کے تمام ضامنوں سے زوراور ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری تو خواہش ہے کہ میں جھک کر اس کے پاؤں ہی چھو لوں، لیکن میں تو اپنے آپ کو اس قابل بھی نہیں پاتا، کہاں وہ اور کہاں میں۔ جناب یحییٰ کی یہ دعا تھی کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں، اور اس کی وجہ بھی انہوں نے بتا دی۔ انہوں نے کہا جو ہستی میرے بعد آتی ہے
وہ الہی ہے، اس کے اندر الوہیت موجود ہے۔ میں تم کو پانی سے استباغ دیتا ہوں، جو اس بات کی نشانی ہے کہ تمہارے اندر تبدیلی آ چکی ہے، تمہارے گناہ معاف کیے جا چکے ہیں۔ لیکن جب وہ آئے گا تو وہ تم کو خدا کا روح یعنی روح حق یا روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ اور روح القدس سے بپتسمہ کون دے سکتا تھا؟ یہ انسان کے بس کی بات نہیں تھی، یہ خود خدا ہی کر سکتا تھا۔ جناب ملاکی کی معرفت خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ جب میں خود اتروں گا اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے، ان کو ان کے گناہوں سے خلاصی دینے کے لیے، ان کو ان کے گناہوں سے نجات دینے کے لیے، تو میں اپنے عہد کے رسول کو اپنے آگے بھیجوں گا۔ بادشاہ کا نقیب آ گیا، بادشاہ کا ہرکارہ آ گیا، اس نے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ میرے بعد جو آتا ہے وہ مجھ سے زیادہ زوراور ہے۔ اب انتظار تھا تو اس بادشاہ کا، اور وہ بادشاہ منظر پر آ گئے۔ آئیے انجیل شریف کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں، اور آج میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں جناب مرقس کا انجیلی بیان، اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت سے لے کر 11ویں آیت تک۔ انجیل شریف میں یوں مرقوم ہے، اور ان دنوں ایسا ہوا کہ یسوع نے گلیل کے ناصرت سے آ کر یردن میں یوحنا سے بپتسمہ لیا، اور جب وہ پانی سے نکل کر اوپر آیا تو فی الفور اس نے آسمان کو پھٹتے اور روح کو کبوتر کی مانند اپنے اوپر آتے دیکھا، اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں۔ یہ جناب یسوع المسیح کی انجیل ہے۔ آمین۔ خواتین و حضرات، اس دنیا کا دستور ہے کہ جہاں آج بھی بادشاہتیں قائم ہیں، وہاں بادشاہ اپنی فرما روائی کو شروع کرنے سے پہلے تخت نشین کیے جاتے ہیں، ان کی تاج پوشی ہوتی ہے۔ اعلان یہ بتایا جاتا ہے کہ بادشاہ نے اپنا تخت سنبھال لیا ہے، اپنا منصب سنبھال لیا ہے۔ بادشاہ خود اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تاکہ اس کی تاج پوشی ہو سکے، وہ تخت پر بیٹھ سکے اور حکومت کی، سلطنت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں سنبھال سکے۔ جب بادشاہ اپنے آپ کو پیش کر چکتا ہے تو جس کے پاس بھی یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کی تاج پوشی کرے، وہ تاج پوشی کرتا ہے، اور یہ اعلان کرتا ہے کہ آج سے امور سلطنت اس بادشاہ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے دیکھا کہ بادشاہ کے آنے سے پہلے ان کا نقیب آ گیا، اس نے منادی کرنا شروع کر دی، اس نے اپنے سے بعد میں آنے والے کا اعلان کرنا شروع کر دیا، نبوت کرنی شروع کر دی، اور لوگوں کو غسل طہارت یا استباغ دینا شروع کر دیا۔ اور اب اچانک منظر پر وہ بادشاہ نمودار ہوتا ہے۔ ایک دن حسب معمول جناب یحییٰ نبوت کر رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے، لوگوں کو استباغ یعنی غسل طہارت دے رہے تھے کہ جناب یسوع المسیح وہاں پر ان کے پاس تشریف لے آئے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ وہ اپنے گاؤں یعنی ناصرت سے تشریف لے کر آئے تھے تاکہ دریائے اردن میں جناب یحییٰ سے استباغ حاصل کر سکیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بادشاہ ان بہت ساری چیزوں سے مستثنی ہوتے تھے جن کا اطلاق ان کی رعایا پر ہوتا تھا۔ ایک بادشاہ کے لیے یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ اپنی بادشاہت میں داخلے کا یا اس بادشاہت کی شہریت کا ثبوت پیش کرے۔ استباغ یا بپتسمہ لوگوں کے لیے تھا تاکہ وہ اس بادشاہ کی سلطنت میں شامل ہو سکیں، اس کی راجدھانی میں رہ سکیں۔ اور یہاں پر سوال بھی یہی پیدا ہوتا ہے
کہ جناب یسوع المسیح کو استباغ یا غسل طہارت کی کیا ضرورت تھی۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے جانا تھا کہ وہ تو اپنی ذات میں الوہیت رکھتے تھے، وہ تو الہی تھے، اور الہی ذات رکھنے والے میں گناہ کا شائبہ تک نہیں ہو سکتا۔ تو جو گناہگار نہ ہو، جس کی ذات میں گناہ کا شائبہ تک نہ ہو، اس کو استباغ کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ یا کیوں جناب یسوع المسیح نے جناب یحییٰ کے پاس آ کر استباغ حاصل کرنے کی درخواست کی؟ یہ سوال نہایت اہم ہے۔ یہ سوال صرف آپ کے ذہنوں میں نہیں ابھرا ہوگا، یہ سوال جناب یحییٰ کے ذہن میں بھی ابھرا تھا، بلکہ انہوں نے صریحاً یہ فرمایا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے فرمایا مجھے تو خود آپ سے استباغ حاصل کرنے کی ضرورت ہے، میں بھلا کون ہوتا ہوں کہ آپ کی ذات مبارک کو غسل طہارت دے سکوں۔ لیکن یہاں پر جناب یسوع المسیح نے فرمایا کہ مجھے ساری راست بازی کو پورا کرنا ضرور ہے۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے اپنی بشریت کو کامل کرنا ہے، میں جن لوگوں کو بچانے آیا ہوں مجھے ان کے مشابہ ہونا ہے، اور جب تک میں استباغ نہیں حاصل کروں گا، جب تک میں غسل طہارت نہیں حاصل کروں گا، میں ان کے مشابہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جب جناب یسوع المسیح نے یہ توجیہ پیش کی تو جناب یحییٰ ان کو غسل طہارت دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور اس کے بعد کا مرحلہ ان کا استباغ ہے۔ جب جناب یسوع المسیح پانی کے نیچے گئے استباغ لینے کے لیے اور پھر پانی سے ابھر کر اوپر آئے تو دو نشان ظاہر ہوئے۔ ایک نشان بصری تھا اور دوسرا نشان صوتی تھا۔ بصری اور صوتی۔ بصری نشان سب نے ملاحظہ کیا، لوگوں نے آسمان کو پھٹتے اور روح القدس کو کبوتر کی صورت میں جناب یسوع المسیح پر نازل ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہاں پر ایک بات کی تصحیح ضروری ہے کہ روح القدس کبوتر نہیں ہے۔ یہاں پر روح القدس کا کبوتر کی صورت میں یسوع المسیح پر نازل ہونا خود اپنی ذات میں ایک بہت بڑی نشانی تھی، جس کو جناب یسوع المسیح نے خود بھی ملاحظہ کیا، جناب یحییٰ نے بھی دیکھا، اور ارد گرد کھڑے ہوئے لوگوں نے بھی دیکھا۔ آپ جانتے ہیں کہ کبوتر وہ پرندہ ہے جو چھپٹتا نہیں، بلکہ نہایت آہستگی سے اوپر سے نیچے آتا ہے، اور جتنی دیر میں خدا کا روح کبوتر کی صورت میں جناب یسوع المسیح پر نازل ہو رہا ہوگا، ہر آنکھ نے اسے دیکھ لیا ہوگا، اور اس میں ان سب کے لیے جو وہاں کھڑے تھے ایک نشانی تھی۔ میں آپ کی توجہ شریعت کی کتابوں میں سب سے پہلی کتاب، بلکہ بائبل مقدس کی پہلی کتاب پیدائش کی کتاب کے پہلے باب اور اس کی چند آیتوں کی طرف دلانا چاہوں گا۔ پیدائش کی کتاب کے پہلے باب میں تخلیق کائنات کا ذکر ہے، اور اس کی پہلی چند آیات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین سنسان تھی، ویران تھی، گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کا روح پانی کی سطح پر جنبش کرتا تھا۔ خدا کا روح وہاں ہمیں بالکل تیاری کی حالت میں نظر آتا ہے کہ یہاں خدا تعالیٰ کے منہ سے کلمہ ارشاد ہو اور فوراً اس کی تعمیل کر دی جائے۔ تخلیق کائنات کے وقت، تخلیق انسان کے وقت ہم خدا کے روح کو پانی کی سطح پر جنبش کرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ یہاں پر دوسری دفعہ خدا کا روح کبوتر کی صورت میں
پانی کی سطح پر جنبش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہاں تخلیق کائنات ہو رہی تھی، تخلیق آدم ہو رہی تھی، جو اپنے گناہ کے سبب سے اپنے اس مقام کو کھو بیٹھا جو خدا تعالیٰ نے اس کو دیا تھا۔ اور یہاں دریائے اردن پر ہم ایک دفعہ پھر خدا کے روح کو جناب یسوع المسیح پر پانی کی سطح پر اترتا ہوا دیکھتے ہیں۔ دوستو، یہاں پر بھی ایک تخلیق ہو رہی تھی، ایک نئے آدم کی تخلیق۔ وہاں تخلیق کائنات تھی، وہاں وہ پہلی تخلیق تھی، یہاں پر تخلیق نو ہو رہی ہے۔ وہ جو بگاڑ پہلی تخلیق میں آ چکا تھا گناہ کے سبب سے، ابلیس کے سبب سے، اب وقت آ چکا تھا کہ وہ بگاڑ جو نسل انسانی میں بلکہ پوری کائنات میں گناہ کے سبب سے اور ابلیس کے سبب سے آ گیا تھا، اس کو اثر نو بحال کیا جائے۔ بگاڑ بھی ایک ہی انسان کے وسیلے سے آیا اور بحالی بھی ایک ہی انسان کے وسیلے سے آنے کو تھی، اور اس انسان پر ہم خدا کے پاک روح کو اترتا ہوا دیکھتے ہیں، نازل ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اور دوستو، جیسے جیسے ہم جناب مرقس کے انجیلی بیان میں آگے بڑھیں گے، ہم دیکھیں گے کہ جناب یسوع المسیح کی پوری زندگی خدا کے روح کے اختیار میں تھی۔ انہوں نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو خدا کے روح کی مرضی کے مطابق نہ تھا۔ سب لوگوں نے دیکھا، یہ وہ بصری نشان تھا۔ اس کے بعد ایک صوتی نشان وہاں ظاہر ہوا، ایک آواز آئی، اور آواز کا ماخذ، آواز کا منبع آسمان تھا۔ خدا تعالی خود بول اٹھے اور انہوں نے جناب یسوع المسیح کو مخاطب کر کے کہا، تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں۔ دوستو، دنیا کی نظر میں تو یہ غسل طہارت تھا، یہ استباغ تھا، لیکن خدا کی نظر میں یہ جناب یسوع المسیح ابن خدا کی تاج پوشی تھی، ان کی تخت نشینی تھی۔ جب بنی اسرائیل کے بادشاہوں کی تاج پوشی ہوتی تھی، ان کی تخت نشینی ہوتی تھی، تو کاہن یا امام ان کے سر میں تیل ڈال کر ان کو مسح کرتا تھا تاکہ ان کو اس کام کے لیے مخصوص کر دیا جائے، ان کو بادشاہت کے لیے مخصوص کر دیا جائے۔ تاج پوشی کے وقت ان کو اختیار تفویض کر دیا جاتا تھا۔ وہ تو دنیاوی بادشاہ تھے، ان کا مسح تیل سے ہوتا تھا، لیکن یہاں تو دنیاوی بادشاہوں سے ایک بہت بڑا بادشاہ ہے، وہ بادشاہ جو دو عالم کا بادشاہ ہے۔ اس کی تاج پوشی یا اس کی تخت نشینی کیسے تیل سے کی جا سکتی تھی؟ جناب یسوع المسیح کو روح القدس سے استباغ ملا۔ وہ جن کو دوسروں کو روح القدس عطا کرنا تھا، وہ جن کو دوسروں کو روح القدس سے استباغ دینا تھا، خود ان کا استباغ بھی روح القدس سے ہوا۔ بادشاہ کی تاج پوشی ہو گئی، تخت نشینی ہو گئی، اور جو اختیار والی ذات ہے، جس نے اختیار دینا ہے، اس نے خود اپنی الہی مہر ثبت کر دی۔ خدا تعالیٰ نے خود فرما دیا، تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں۔ اگر اس جملے پر غور کیا جائے تو اس میں ہمیں عہد عتیق کی 2 آیتوں کی گونج سنائی دیتی ہے۔ پہلے میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا جناب اشعیا کا نبوتی بیان اور اس کا 42واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں، میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے۔ تو میرا پیارا بیٹا ہے،
تجھ سے میں خوش ہوں۔ یہ بات خدا تعالیٰ نے عہد عتیق میں بھی فرما دی تھی، میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے، میں نے اپنی روح اس پر ڈالی۔ خدا تعالیٰ نے یہ پہلے ہی ٹھہرا دیا تھا کہ جب جناب مسیح اس دنیا میں آئیں گے اور جس دن ان کی بادشاہت کا اعلان ہوگا، ان پر روح القدس کا نزول ہوگا۔ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنی روح اس پر ڈالی، اور کیوں ڈالی؟ وہ قوموں میں عدالت جاری کرے گا۔ ان کو بادشاہت مل گئی۔ بادشاہ کا کام ہوتا ہے عدالت اور انصاف کو جاری کرنا، اور یہ بادشاہ خدا کے روح کے تحت، خدا کے حکم کے تحت خدا کی عدالت کو جاری کرنے کے لیے اس دنیا میں آ گیا تھا۔ خدا تعالیٰ نے خود فرما دیا، تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں۔ اور دوسری آیت جو میں عہد عتیق سے آپ کے لیے تلاوت کرنا چاہوں گا، وہ ہے زبور 2 اور اس کی 7ویں آیت۔ اور دوستو، دوسرا زبور بادشاہوں کی تاج پوشی کے دن ان کے مسح کیے جانے کے وقت پڑھا جاتا تھا، اور دوسرے زبور کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، میں اس فرمان کو بیان کروں گا، خداوند نے مجھ سے کہا تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ جس دن بنی اسرائیل کے بادشاہوں کو مسح کیا جاتا تھا، جس دن ان کو تخت پر بٹھایا جاتا تھا، جس دن ان کو اختیار دیا جاتا تھا، وہ خدا تعالیٰ کے بیٹے کہلاتے تھے، کیونکہ ازلی اور ابدی اختیار خدا تعالیٰ کے پاس ہے، اور بادشاہ اس زمین پر اس کا نائب ہوتا تھا، اس لیے ان کو خدا تعالیٰ کے بیٹے کہا جاتا تھا۔ اگر آپ اہل یہود میں سے کسی سے پوچھیں گے کہ خدا کا بیٹا ہونے کا کیا مطلب ہے، تو جو پہلی بات ان کے منہ سے نکلے گی وہ بادشاہ ہوگی۔ اہل یہود کے لیے خدا کا بیٹا ہونا، بادشاہ ہونا اور مسیح ہونا ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جب دنیاوی بادشاہ، جب بنی اسرائیل کے بادشاہ، جب داؤد کی نسل کے بادشاہ مسح کیے جاتے تھے، تو خدا تعالیٰ ان کو اپنی فرزندیت میں لے لیتے تھے۔ اور یہاں تو ایک اور بادشاہ ہے جس کی تاج پوشی ہو رہی ہے، جس کی تخت نشینی ہو رہی ہے، اور خدا تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں۔ مہر لگا دی خدا تعالیٰ نے، الہی تصدیق کر دی اس بات کی کہ جناب یسوع ہی مسیح تھے، جناب یسوع ہی بادشاہ تھے۔ تاج پوشی ہو گئی، تخت نشینی ہو گئی، مسح کر دیے گئے جناب یسوع المسیح۔ اور کیسا خوبصورت مسح ہے جس کا ذکر حضرت اشعیاء نے بھی کیا تھا، اور خدا تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں اپنی روح اس پر ڈالوں گا، اور یہاں پر خدا کا روح ان پر آ کر ٹھہر گیا، اور ان کو عدالت کا کام، ان کو اختیار دے دیا گیا۔ دوستو، جس بادشاہ کے بارے میں ہم نے پہلے 2 پروگراموں میں جانا، آج اس کی تاج پوشی ہو گئی۔ اگلے پروگرام سے ہم اس بادشاہ کے اختیار پر غور کرنا شروع کریں گے، اور بادشاہ چونکہ الہی ہے، اس کا اختیار بھی الہی ہی ہوگا۔ اگلے پروگرام تک ہمیں آپ کی آراء کا انتظار رہے گا۔ ہماری درخواست ہے کہ آپ ہم سے رابطہ کیجئے گا۔ ہماری تمام کانٹیکٹ ڈیٹیلز پروگرام کے بعد آپ کی اسکرین پر نمودار ہوں گی۔ ہمارے فون نمبر، ہمارا ای میل ایڈریس، ہمارا اسکائپ ایڈریس اور ہمارا فیس بک ایڈریس سب آپ کی اسکرین پر آ جائے گا۔ آپ اپنے پسندیدہ میڈیم کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔
اور ہاں دوستو، اگر آپ کو انجیل شریف چاہیے تو تب بھی ہم سے رابطہ کیجئے گا، ہم بڑی خوشی سے اس کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ خدا تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنے کلام کی تنویر سے آپ کے دلوں اور ذہنوں کو منور کرتا رہے، آمین۔ آپ کا میزبان آصف جان آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔